مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ہمارے رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں ناظرین، اور ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جن کا پیشے کے اعتبار سے بات کریں تو ان کا پیشہ بھی تجارت تھا، کاروبار میں دیانت اور راست روی کے لیے بہت مشہور تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ اپنے مال سے غربا و مساکین کی اعانت اور اقربا سے احسان کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ قریش کے نسب ناموں کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ابتدا ہی سے سلیم الفطرت اور راست باز تھے، جوا، شراب نوشی، بت پرستی جیسی عادات سے متنفر تھے۔ اہل مکہ میں آپ کی دانائی اور حسن اخلاق کا بڑا چرچا تھا اور بڑی شہرت تھی آپ کی اس اعتبار سے، اور جیسے کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کیا کہ دین اسلام قبول کرنے میں مردوں میں سب سے اول تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دم ساتھی تھے۔ میں مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ اب دیکھیے نا، اب تھوڑے سے عصر حاضر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہم دوستی کے اعتبار سے بات کر رہے تھے کہ جو آپ کے ساتھ ہم سفر ہو، دوست ہو، آپ کا خوشی اور غم کا ساتھی ہو، کوئی ایسا آپ کا جو دوست ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے میں کہ جی جب ہم دوستیاں بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور باہر ہوتا ہے تو اسی لیے ماں باپ خاص طور پہ جو ہے نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا دیکھو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کیونکہ ابھی ہم نے جیسے کہ بتایا کہ ان کے جو اوصاف تھے وہ کس قدر بلند تھے، اور جو بری چیزیں ان کے ممانعت ہے نا اسلام میں، تو ہمیں بار بار میرے خیال سے بات کرنی چاہیے اس طرح کی محفلوں میں، کیونکہ اس طرح کی محفلیں اب بہت کم ہوتی ہیں کہ جس میں شراب ہو گیا، جوا ہو گیا، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہم ایک اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں جہاں ایلیٹ کلاس کو دیکھتے ہیں یا ایک طبقے کو دیکھتے ہیں، اشرافیہ کو دیکھتے ہیں، کہ ان کا یہ چیزیں عام ہیں اور ان کے جو ہے ان چیزوں کا استعمال کھلم کھلا کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کی نمائش بھی کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور پھر اگر ایسے بچے یا ایسے لوگ جو کہ یہ کام نہیں کرتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں محفلوں میں یا ان کے ساتھ صحبت میں بیٹھتے ہیں تو وہ پھر اس چیز کے خود بھی اس برائی میں ان کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں آج کل عصر حاضر میں ہم دیکھیں مفتی صاحب کہ جو دوستی کا عنصر ہے یا فیکٹر ہے، یا آپ نے کسی سے پروفیشنل ٹرمز رکھنے ہیں یا کوئی ویسے بھی کوئی معاملات ہیں، تو اس میں ان چیزوں کا دیکھنا کتنا ضروری ہوتا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریدا بیٹی بہت اچھا ہی آپ نے انتخاب کیا بات کا۔ دیکھیے جو قرآن کی آیت میں نے کوٹ کی تھی، والذی جاء بالصدق، سچا سچے کا دوست ہوتا ہے، کبھی سچا جھوٹے کا دوست نہیں بن سکتا، اگر ہو بھی جائے دوستی تو وہ چل نہیں سکتی، یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند، اچھے کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، برے کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے، دیکھنا یہ چاہیے، ہم اپنے ارد گرد کے معاشرے کو، آپ نے خوبصورت بات کہی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شراب سے دور تھے، جوئے سے دور تھے۔ جو لغویات اس زمانے کے اندر تھی، زمانہ جاہلیت میں بھی ان سے آپ بچے ہوئے تھے، یعنی بت پرستی سے بھی آپ دور تھے۔ یعنی کہ ابھی اللہ کا فرمان آیا نہیں ہے، ابھی نبوت کا اعلان ہوا نہیں ہے، مگر دین فطرت پہ اس زمانے میں جو لوگ تھے، دین ابراہیم میں مشرکین بھی موجود ہیں، وہ 360 بت بھی موجود ہیں، شراب بھی عام موجود ہے۔ تمام زمانہ جاہلیت میں جو سہولتیں تھی، گناہ تھے، وہ عام تھے، مگر اس سے اللہ رب العزت نے ان کو بچایا ہوا ہے۔ میں اس نتیجے میں پہنچتا ہوں جب حالت خلوت میں جاتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یہ کیوں ایسا تھا، پھر سمجھ میں آتی ہے کہ اسی ابو بکر صدیق کو دوست بنانا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، سچا سچے کا دوست بننا ہوتا ہے، تو اسی کو بنا کے رکھتے ہیں۔ آج ضرورت ہمیں اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو ان بزرگوں کے، ان اسلاف کی باتیں نہیں بتاتے، ان کی کرامات نہیں سناتے، ان کے حالات نہیں بتاتے۔ آپ نے خوبصورت بات کہی یہ تمہید کے اندر کہ وہ احسان کرنے والے تھے، لوگوں کی مدد کرتے، مہمان نوازی کرتے، اللہ کے نام پہ دیتے، یعنی مال اتنا دین اسلام کے اوپر خرچ کر دیا کہ میرے رسول کو کہنا پڑا، میں نے
جس کا بھی احسان لیا ہے سب کا بدلہ چکا دیا ہے احسان کا. جس کے مال نے اسلام کو فائدہ دیا مگر ابو بکر کا مال وہ ہے جس نے اسلام کو بھی بلکہ بانی اسلام کو بھی فائدہ پہنچایا ہے. سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا. ابو بکر صدیق کی ایک واحد ذات نظر آتی ہے جس کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ خود ادا کریں گے. اب اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ مصلی امامت پہ میرے رسول کھڑا کر رہے ہیں. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور بیمار ہوتے ہیں, حضرت بلال نے پوچھا یا رسول نماز تیار ہے, جماعت تیار ہے, کس کو کھڑا کریں؟ فرمایا ابو بکر صدیق کو کھڑا کر دو. اما عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے ابا کو حکم نہ دو, وہ رقیق القلب ہے. ریدہ بی بی یہ جملہ آپ کی نظر کروں گا, وہ رقیق القلب ہے, یعنی آپ کی جدائی میں وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے, رقت طاری ہو جائے گی. تو آپ حضرت عمر سے کہہ دیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہہ دیں وہ نماز پڑھائیں. فرمایا کہ نہیں, انی عالم ما لا تعلمون, جو محمد جانتا ہے تم نہیں جانتی. جس جماعت کے اندر ابو بکر صدیق موجود ہوں, ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھا سکتا. تو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا. اب خوبصورت جملہ ہے, حضور اٹھے اور اندر آتے ہیں, مسجد کے اندر آتے ہیں تو صحابہ کرام نے تالیاں بجانا شروع کر دی, اشارہ دیا, انڈیکیٹر دیا حضرت ابو بکر کو کہ رسول اللہ آ گئے ہیں, آپ پیچھے ہٹائے, حضور آ گئے ہیں. سرکار صفوں کو چیرتے ہوئے آگے چلے گئے. ابو بکر صدیق کے برابر میں بیٹھ کے حضور نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے جیسے رسول اللہ کو دیکھا تو مصلی کو چھوڑ کے پیچھے ہٹائے, کعبے سے منہ پھیر کر رسول اللہ کا رخ زیبا چہرہ جو ہے تکنا شروع کر دیا. تو جب نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں نے پوچھا ابو قحافہ کے بیٹے تم نے بیت اللہ شریف سے منہ پھیرا ہے؟ فقہ فرماتے ہیں جب سینہ اور چہرہ بیت اللہ سے پھر جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے, نماز فاسد ہو جاتی ہے. ابو بکر آپ نے بیت اللہ سے منہ پھیر کر حضور کو دیکھنا شروع کر دیا. یہاں ایک انہوں نے جملہ جو کہا آج تک اہل عشق اہل محبت اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ حضور آئیں اور میں مصلی امامت پر کھڑا رہوں. میں نے کعبے سے منہ پھیرا ہے, میں نے کعبے کے کعبے کو دیکھا ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے جو کعبے کے بھی کعبہ ہیں. آج ہمارا یہی ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کعبے سے افضل ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, یہ آپ کے توسل سے آپ کے چینل کے جتنے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں, مجھے بیت اللہ بعد میں ملا ہے, قرآن بعد میں ملا, زکوٰۃ بعد میں, حج بعد میں, سب کچھ بعد میں ملا ہے. پہلے مجھے محمد الرسول اللہ ملے ہیں. جب وہ ہوئے محمد الرسول اللہ تب کھلا لا الہ الا اللہ. مجھے تو خدا کی پہچان بھی نہیں تھی کہ میرا خدا کہاں ہے. مجدد الثانی فرماتے ہیں من خدارا کے می شناسم خدائے محمد است, میں اللہ کو پہچانتا بھی اس لیے ہوں کہ وہ میرے رسول کا خدا ہے, وہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے, یہی پہچان ہے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی سیرت اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو پڑھاؤ کہ یہ ایسی بے مثال سیرت ہے, بے باک سیرت ہے کہ اس میں ہر پہلو کو جو دیکھیں گے مہمان نوازی کا عنصر آتا ہے, ادب کا آتا ہے, حیا یہ اتباع پیغمبر کا آتا ہے, ہر جگہ ان کا اخلاق بکھرا ہوا نظر ہمیں جو ہے نظر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں صحابہ کرام بہترین ہمارے لیے آئیڈیل ہے. صحابہ کرام کی ہم زندگی کو پڑھیں, جو آج ہم کہتے ہیں ریاست مدینہ, جو آج ہم کہتے ہیں نظام مصطفیٰ, جو آج ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین کا زمانہ آ جائے, کیا تھا ان کے زمانے میں؟ وہ عدل و انصاف کے پیکر تھے. وہ دیکھتے تو وہ یہی کہتے جب غلام کی یہ شان ہے تو آقا و مولا محمد رسول اللہ کا مقام کتنا بلند ہوگا. جب غلام اتنے پاکیزہ تھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کتنی اعلیٰ و عرفہ ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے. بالکل ایسے ہی بات ہے اور بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے بات کی. اور مفتی صاحب ایک چیز اور بھی ہے اس میں, جیسے میں بار بار عصر حاضر سے اس لیے ملاتی ہوں بات کو تاکہ جو ہم اس جس وقت میں جس دور میں جی رہے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا, لیکن دیکھیے نا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ قناعت پسندی بھی ہے, ٹھیک ہے, اور مشکلات بھی ہیں, بہت زیادہ, حالانکہ بہت زیادہ دشمن بہت زیادہ, مشرکین, اچھا, اور پیسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, غربت ہے, غربت ہے. ہمارے ہاں تو بڑا اچھا غربت میں
عزت توکل ان کے پاس زیادہ جی دین اسلام کا اور اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا ہے. بالکل ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں عصر حاضر میں جیسے بھی کہا کہ ایک اشرافیہ کا طبقہ ہے ہمارے ملک میں, آپ دیکھتے ہیں ایک غریب طبقہ ہے, ٹھیک ہے, جو ہم دیکھتے ہیں. ہم زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو اب ہمارے پاس جو جیسے مڈل کلاس ہے, جو متوسط طبقہ ہے, ان کیا تو ہمارے ابھی بھی یہ ساری چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, فیملیز کو بتایا جا رہا ہے سب. لیکن ایک اشرافیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں, جیسے میں نے بھی آپ کو کہا کہ جی کھلے عام چل رہا ہے سب کچھ. اور ایک غریب طبقے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہاں پہ بھی بہت سارے جو ہے ان کو دین اسلام کو اور اس ساری چیزیں کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے, نہ نماز پڑھتے ہوئے میں دیکھتی ہوں, جو طبقہ خاص طور پہ میں میڈز وغیرہ کو دیکھ رہی ہوں یا اس لیول پہ دیکھتی ہوں, ٹھیک ہے, نہ ان کو پتہ ہے کسی چیز کا. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم مجھے تو لگتا ہے یہی کہ ہم دین اسلام سے بہت دور ہیں. اصل یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے ریتا بی بی, یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے غرباء تک صحیح پیغام پہنچانا, ان کی تربیت کرنا, ان کو ایجوکیشن دینا, ان کو تعلیم دینا, ان کو نماز سکھانا, ان کو ایک اچھا شہری بنانا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. حضرت عمر کا دور دیکھ لو, حضرت عثمان ذی النورین کا دور دیکھ لو, مولا علی حیدر کرار کا دور دیکھ لو. میں نجف اشرف جاتا ہوں, کربلا جاتا ہوں, جب جاتا ہوں تو ان بزرگوں نے وہاں پہ ادارے قائم کیے, لوگوں کے اندر تعلیم کو عام کیا, سچائی کو عام کیا, وہ آئیڈیل بنے. معافی, تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم, ہم دینی تعلیم کی بات کر رہے ہیں. اسلامی معاشرے کو بنانے کے لیے دینی تعلیم. اور اسلامی معاشرہ کیا, اسلامی معاشرے بنانا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت کوئی ایکسٹریمزم کی بات ہو رہی ہے. نہیں, ہمارے ہی مذہب سے گوروں نے بھی سب کچھ سیکھا ہے. صفائی نصف ایمان ہے ہمارے مذہب میں, وہ وہاں وہ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں دیکھ لیں کہ آپ کو جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو یہ بھی نہیں سینس آ رہی ہے ہماری. بیٹی آپ یہ دیکھیں, ہمارے درمیان میں ایک ایڈوکیٹ وکیل بیٹھے ہیں, اب یہ حافظ قرآن بھی ہیں. کتنا اچھا ہوگا کہ ہر ڈاکٹر ہمارے معاشرے کے اندر وہ حافظ قرآن بھی ہو, یہی وکیل صاحب عالم دین بھی ہوں, تو معاشرہ جو ہے وہ بہترین سے بہترین بن جائے گا. حافظ قرآن ہونا کوئی قباحت نہیں ہے, عالم دین ہونا کوئی قباحت نہیں ہے, فقی مفتی بننا کوئی قباحت نہیں ہے. ان کو فائدہ ہو رہا ہے, کہہ رہے ہیں کہ میں اسی روشنی میں فیصلے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ملتا ہے, وہ آسانی سے دین سیکھ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری ریاست کے کچھ کام تھے, کچھ ہم بھی محراب و منبر والے جو لوگ تھے ہم نے بھی وہ کردار ادا نہیں کیا. وہ مشائخ بھی کچھ تھے, کچھ پیران عظام بھی تھے جنہوں نے یہ کردار ادا نہیں کیا. ہم سب کو اس دور حاضر کے لیے, اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے غریبوں کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے, انہیں بھی نیک صالح بنانا چاہیے, انہیں بھی خرافات سے, گندگی سے جناب نکالنا چاہیے. آپ نے اچھی بات کہی کہ صفائی نصف ایمان ہے, آدھا ایمان ہمارا صفائی کے اندر چھپا ہوا ہے, آدھے مارکس ہمارے صفائی پہ دیے, صفائی میں رکھے ہوئے ہیں. تو پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا معاشرہ آج ارد گرد کا معاشرہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. ادھر مسجد ہے, ادھر مدار ہے, وہاں پہ وہیں چرسی بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں پہ وہ شراب خانہ کھلا ہوا ہے, وہیں پہ چرس چل رہی ہے. تو یہ معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ ذمہ داری ریاست کی تھی. تو جو ریاست کے خیر خواہ طبقہ تھا, جس کی آپ بات کریں, اشارہ کریں اشرافیہ, انہوں نے کردار ادا نہیں کیا, انہوں نے کردار ادا نہیں کیا. بہت صحیح بات کی آپ نے. ایڈوکیٹ میاں علی اشفاق صاحب کی طرف جاؤں گی, آپ گفتگو سن بھی رہے ہیں اور ہم یہ بات کریں, بڑا امپورٹنٹ ہے یہ کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بینگ اے پرسن بھی ہم نے اپنی ذمہ داری اٹھائی ہے یا نہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جو انفرادی ذمہ داری ہے معاشرے میں, اس کا بھی بڑا شدید فقدان ہے. اجتماعی اور انتظامی اور ریاستی ذمہ داریاں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ریاست نے اور ریاست کے جو بڑے ہیں, بڑے ادارے ہیں یا جتنے بھی جو حکمران ہیں, اس طبقے نے بھی ہماری معاشرے کی اسلامی اقدار کی بنیاد پر پروان نہیں چڑھائی, اسلامی اقدار پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کیا. آپ جگہ جگہ جو ہے وہ نفسا نفسی دیکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو سر عام اسلام کی قانون کی جو ہے وہ خلاف ورزیاں نظر آتی ہیں. آپ واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ آپ کو اسلامی اور قوانین, اسلامی روایات اور قوانین کی جس طریقے سے عملداری ہونی چاہیے وہ آپ کو قطعی طور پر نظر نہیں آتی. اچھا, اور علی اس میں یہ کہ لوگوں میں خوف بھی نہیں ہے اب. اچھا, وہ گناہ کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, اور مطلب کہتے ہیں کہ ڈنکی کی چوٹ پہ کر رہے ہیں, ایک محاورہ ہے نا, یعنی کہ
مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم تو کر رہے ہیں تو ہمیں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ایسا ہو رہا ہے مطلب جب اشرافیہ کا یہ رویہ ہوگا جو کہ ریاست ہے, جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی کہا, اگر ان کا اپنا قبلہ درست نہیں ہوگا تو وہ لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ یقیناً جو سا ہے, میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ بدلتے وقت اور حالات کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ معاشرہ نفسا نفسی کا شکار ہو گیا, اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے قوانین ہیں اس کی جو ڈیٹرنس ہے, قانون جو ہے وہ ہمیشہ معاشرے کو بیلنس کرنے کے لیے اور معاشرے میں جو بیڈ پریکٹسز یا کرپٹ پریکٹسز ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے قوانین جو ہیں وہ غیر مؤثر ہو گئے ہیں. قانون کے جتنے ادارے ہیں نافذ کرنے والے, ان کا روب جو ہے جنہوں نے قانون پر عمل داری کرانی ہے وہ ختم ہوتا نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اداروں میں بیٹھے لوگ ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں. اداروں میں بیٹھے لوگ ہی جن لوگوں نے ان کو راہ راست پر لے کے آنا ہے وہ خود بھی جو ہے وہ بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اوورآل جو ہے وہ اس پورے نظام کی اوورالنگ کرنے کی جو ہے وہ ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے, جس کی بنیاد پر ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پایا جائے. اور اس کے لیے obviously جو ہماری اشرافیہ ہے لیڈنگ رول جو ہے وہ اس کو پلے کرنا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہماری انفرادی ذمہ داری ہے, کسی بھی شخص کی اپنی انڈیویجول ہے. دیکھیں پاکیزگی, حیا, یا جو اس کی آپ نے دیکھا کہ جو اس کے تقاضے ہیں وہ آپ نے خود بھی ذاتی طور پر جو ہے وہ پورے کرنے ہیں. کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کا تعین جو ہے وہ اچھے اور برے دونوں طریقے سے کرنے کا خود ذاتی طور پر بھی جو ہے یہ بات فَالْهَامَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. لیکن تربیت دیں گے بڑے تو کرے گا نا فیصلہ. یہی تو بات آ رہی ہے اب کہ وہ بڑوں کی تربیت ہی نہیں رہی, صرف تعلیم دنیاوی دلانے سے تو کچھ نہیں ہوگا. کیا کہتے ہیں آپ؟ 100% جو ہے وہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تعلیم اور تربیت جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے وہ کوئی آپ کے بڑے کرتے ہیں, وہ بھی ہمیں جو ہے وہ بہت ہی کمزور طریقے سے جو ہے وہ ہوتی نظر آتی ہے. اور اس کے بعد جب آپ کی تعلیم اور تربیت کی جائے اس کے بعد آپ پہ عمل درآمد جو ہے وہ کرنا وہ آپ کی ذاتی انفرادی حیثیت میں وہ نظر آتا ہے. دیکھیں ہمارے گھر سے ہی جو ہے وہ ہمارے والدین ہماری تربیت کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنی درسگاہ میں جاتے ہیں, پھر معاشرتی سطح پر جو ہے وہ مختلف طریقے سے مختلف صورتحال میں بدلتے وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ ہماری تربیت جو ہے وہ اور تعلیم ٹائم اینڈ اگین جو ہے وہ مختلف شکل و صورتوں میں وہ کی جاتی ہے. لیکن بار بار جو ہے وہ بات اس سطح پر آتی ہے کہ ہم نے ایز انفرادی حیثیت میں خود کس طریقے سے اس سے کیا سیکھا, کتنا سیکھا, ہمارا اپنا جو سا ہے وہ کتنا ہم نے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ذاتی تگ و دو جو سا وہ کی ہے. مثال کے طور پہ ہم سب کو پتا ہے کہ روڈ پہ چلتے ہوئے اشارے کو جو ہے وہ نہیں توڑنا, اس قانون کا جو سا یہ بنیادی قوانین ہے, اس کا پتہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ پھر بھی آپ کو اپنی ٹریفک کا نظام دھرم بھرم نظر آتا ہے. بہت سے لوگ دیدہ دلیری سے جو ہے وہ اشارے آپ کو توڑتے نظر آتے ہیں. تو یہ ہمارے اپنے اوپر بھی منحصر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر قوانین نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے یا ہمارے اوپر سختی نہیں کر رہے. اگر ہمارے اوپر سختی جو سا کی جائے گی, نظم و ضبط کی پابندی کے لیے ہمیں سختی سے جو سا ہے اس پر عمل درآمد کرایا جائے گا تو ہم بھی جو ہے وہ نظم و ضبط میں آئیں گے. تو ہمارے اداروں کو, ہماری درسگاہوں کو, ہمارے بڑوں کو, اس ملک کے جو بڑے ہیں ان کو آگے بڑھ کے جو ہے وہ رول ماڈل جو ہے پہلے خود بننا ہے اور پھر جو ہے وہ عام عوام کو جو ہے وہ اس طرف لے کے آنا ہے تاکہ یہ معاشرہ جو ہے وہ ایک حقیقی اسلامی پہلوؤں اور اسلامی طریقے سے آگے بڑھتا نظر آئے. آپ نے یہ دیکھا کہ ہم ایک مسلمان ملک ہیں. آپ نے مڈل ایسٹ کے آپ کنٹریز کو دیکھ لیں, آپ یو اے ای کو دیکھ لیں, آپ سعودی عربیہ میں دیکھ لیں, آپ کو کوئی شخص جو ہے وہ قانون کی وائلیشن کرتا ہوا نظر نہیں آتا. اور آپ کو جگہ جگہ پر جو سا ہے یہی اسلام یہیں پر ہے, ایک یہی اسلام جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں نافذ العمل ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے اپنے معاشرے کو بالکل تباہ و برباد کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر جو ہے انفرادی یا اجتماعی طور پر بطور معاشرہ وہ نہیں چھوڑی. ہم بہت سی پابندیاں جو ہے وہ اسلامی اور قانونی رمضان کے مہینے میں تو آپ کو کسی حد تک کرتے نظر آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کا بھی خیال جو ہے وہ نہیں رکھتے. رمضان میں بھی یہی اسلام ہے اور رمضان کے بغیر بھی جو سا ہے وہ ہمارا دین جو سا ہے وہ یہی ہے جو ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی. پیغام دینا چاہتے ہیں آخر میں؟ دیکھیں پیغام جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ معاشرہ اور یہ جو ہمارا ملک ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ اپنے ہاتھوں سے ہی نا اس اپنے گھر کو خراب کر دیا ہے اور اس کو ہم نے اس سطح پر لے گئے ہیں کہ ہم ذاتی طور پر وی آر دا وکٹم آف آر اون ایکشنز.
ہم اپنے ہی کیے ہوئے اعمال کے جو ہے نا وہ وکٹم بن رہے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ سیدھے رستے پر لے کے آنا ہے. انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر جو ہے وہ رول ماڈل بنتے ہوئے اس معاشرے کو ہم نے بہتر معاشرہ بنانا ہے تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بہتر طریقے سے اپنا وقت گزاریں اور یہ ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے. تو اپنا اپنا رول جو ہے وہ مثبت طریقے سے ضرور پلے کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا ایڈوکیٹ میاں علی اشفاق صاحب اور مفتی صاحب میں آپ سے چاہوں گی کہ دعا کرا لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. خدایا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایما کنی خاتمہ. اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دعمان آل رسول. اے ساری کائنات کے معبود برحق تو ہمارا خدا ہے. مولا ہماری عبادتیں ریاستیں روزے نماز تراویح بارگاہ میں قبول فرما. جو مسلمان صدقات و خیرات کر رہے بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما. مولا کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے. پروردگار عالم مسلمانوں کی جان مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما. مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اصحاب رسول کا دامن نصیب فرما. اصحاب رسول سے محبت نصیب فرما. اصحاب رسول کا ادب نصیب فرما. یا ارحم الراحمین مولا ہمارے پیارے ملک پاکستان کے اندر سنت کا نظام عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. رب تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات کو اور دعاؤں کو قبول فرمائے. بہت شکریہ مفتی اقبال نقشبندی صاحب آپ کا بھی اور ایڈوکیٹ میاں علی اشفاق صاحب کا آپ کا بھی. اور ناظرین آج 16ویں رمضان کی یہ افطار ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. جاتے جاتے یہاں پہ ہمارے ساتھ فیضان نواز موجود ہیں. میں ان سے چاہوں گی کہ وہ بارگاہ رسالت میں کلام پیش کریں اور زندگی رہی ناظرین تو کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے. ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان